لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جماعت، اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اور مومن اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ سب کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے زمین پر آدم اور حوا علیہ السلام کو بھیجا. ان کے ذریعے سے نسل انسانی بڑھی اور انسانی نسل کی بڑھوتری اور اضافے کا اللہ تعالی نے ایک طریقہ متعین کیا. ہم جب مومن اور مسلمان ہیں اور ہم اپنی زندگی میں بحیثیت مومن اور مسلمان کوئی کام کرتے وقت یہ ضرور دیکھتے ہیں
کہ اس میں ہمارے اللہ کا کیا فرمان ہے اور ہمارے قدوہ اور نمونہ اور اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ اور سنت ہے، تو ہماری انسانی زندگی کا ایک اہم باب یعنی مرد و عورت کے تعلقات، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے احکام کو دیکھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو طریقہ دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کیا کہا گیا، ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے آداب کا ہم خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام اور ایمان میں ہمیں یہی سکھایا ہے۔ دنیا ناجائز تجارت کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم بحیثیت مومن اور مسلمان تجارت کے ان طریقوں کو نہیں اپناتے جو قرآن و حدیث میں منع کیے گئے ہیں اور جن سے روکا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کے اصول اور فرامین دیکھتے ہیں، تو کیا ہماری زندگی کا ایک اہم باب جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، شادی کہتے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس میں بھی کتاب و سنت کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھیں؟ ہم جس نبی پر ایمان لاتے ہیں، جس نبی کو اپنا پیشوا، قدوہ اور نمونہ مانتے ہیں، ان کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ ہمارے لیے پوری کتاب۔ جہاں آپ کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ سے ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، وہیں شادی اور بیاہ اور نکاح کے اصول و ضابطے بھی ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جس طریقے سے ہماری نماز وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہماری تجارت وہی بابرکت ہوتی ہے جو کتاب و سنت کے اصول و ضابطوں کے مطابق ہو۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کا یہ اہم باب جس کو ہم شادی اور نکاح کہتے ہیں، یہ اسی وقت خوشنما، بابرکت اور پیار و محبت والا ہو سکتا ہے جب اس میں بھی ہم قرآن اور حدیث اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اسوے، نمونے اور فرامین کو سامنے رکھیں۔ ظاہر ہے دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھیجا ہے، ان کے اندر مختلف قسم کی فطرتیں رکھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں پورا کیا ہے۔ یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والے کا ایک تخلیق کا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے شادی بیاہ اور نکاح کا اصول رائج کیا گیا۔
اسلام سادگی کا مذہب، پاکیزگی کا مذہب، وہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے پاکیزگی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، اچھے انسان بن کر ہمیں کھانے کا حکم دیتا ہے انسانی اصولوں کے مطابق، حیوانوں کی طرح نہیں، مہذب انسانوں کی طرح ہمیں چلنے پھرنے کا حکم دیتا ہے شریفوں کی طرح۔ تو کیا شادی اور نکاح، اس میں سادگی اسلام نے نہیں رکھی ہوگی یا نہیں رکھی؟ نماز کو مشکل نہیں بنایا، تجارت کو مشکل نہیں بنایا، رہن سہن کو مشکل نہیں بنایا، کھانے پینے کو مشکل نہیں بنایا، تو کیا نعوذ باللہ ہمارا اسلام جو دنیا سے مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے آیا، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا، جس کو آسانی والا دین کہا جاتا ہے، کیا وہ شادی اور نکاح میں انسانوں کے لیے اتنی مشکلیں پیدا کرے کہ ہمارے نسل انسانی اور ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیاں اپنی شادی کی عمر سے گزر جائیں اور ان کی شادیاں نہ ہو سکے کیونکہ مشکلات کی اتنی زیادہ، ہمارے بنائے ہوئے رسوم و رواج ہی اتنے زیادہ، ہم نے معیار ہی اتنے اونچے اونچے قائم کر رکھے ہیں کہ جن کا بظاہر پورا اور مکمل ہونا آسان نہیں لگتا۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو شاید ہماری سوچ، ہماری فکر شادیوں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں شریعت کے اصول و ضوابط سے میل نہیں کھاتی۔ کہ آج غریب کو تو چھوڑ دیں گے، اس کے لیے جو ہم نے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، اور صرف ایک طرف سے نہیں ہے کہ یاد رکھیے بات دونوں طرف کی جائے، انصاف کی جائے، لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی، جو ہم نے معیارات قائم کر رکھے ہیں، جو ہم نے اپنے اصول و ضوابط بنا رکھے ہیں، جو ہم نے اپنے رسوم و رواج معاشرے میں رائج کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے ایک غریب آدمی ہی پریشان نہیں، بلکہ اگر سنجیدگی سے ہم اور آپ غور کریں تو مڈل کلاس تک پریشان، متوسط طبقہ تک پریشان، لڑکوں کی بھی عمریں نکل جاتی ہیں، لڑکیوں کی بھی عمریں نکل جاتی ہیں۔ ہم نے جو معیار قائم کیا ہے نہ لڑکوں کو اس معیار کی لڑکیاں ملتی، اور لڑکی والوں نے جو اپنی لڑکیوں کے لیے جو معیار قائم کر رکھے ہیں ان کو اس معیار کی لڑکے نہیں ملتے۔ کیا واقعی یہ چیز اسلام سے میل کھاتی، اسلام کی تعلیمات سے میل کھاتی؟ کیا نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا رب کائنات نے جو طریقہ بتایا ہے وہ اتنا ہی مشکل ہے؟ ہماری خاندانی زندگی کیا واقعی اتنی ہی مشکل ہے اور مشکل ہونی چاہیے؟ ہماری مشکل یہ کہ جب ہم لڑکی والے ہوتے ہیں تو لڑکے والوں کو کوستے ہیں، اور جب ہم لڑکے والے ہوتے ہیں تو لڑکی والوں کو کوستے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی۔ آج ہمارا معاشرہ جس آگ میں جل رہا ہے، ہمارے خاندان جس
طریقے سے لڑائی جھگڑے کی نظر ہو رہی ہے. ہمارے گھروں کا پیار بھرا ماحول جس طریقے سے نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، ہم کتاب و سنت سے دور ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا ہے، ظاہر ہے انسان کی شادی انسان سے ہی ہوگی، اور ہم مومن اور مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کی شادی مسلمان سے ہی ہوگی. اور ایک چیز اور بتاؤں گا آپ کو، اگر ہم اسی قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبهم. کہ لوگوں تم مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، اس کے برعکس تم شادی کرو پہلے ایمان سے، مسلمان عورتوں سے. مسلمان عورت اگر کے شکل و صورت میں اتنی خوبصورت نہ ہو جتنی مشرکہ ہے، تو مشرکہ سے تمہارا شادی کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر کم خوبصورت ہو لیکن مومن ہو، مسلمان ہو، اس سے کوئی شادی کرو. اور لڑکیوں کے اولیاء کو بھی کہا گیا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ تم جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو، اپنی بیٹیوں کی شادی کرو، جن عورتوں کے تم ذمہ دار ہو جب ان کی شادی کرو تو مسلمانوں سے کرو. اگر مسلمان کے بجائے جو صاحب ایمان نہ ہو، چاہے صاحب اسلام نہ ہو، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اس سے تم اپنی لڑکیوں کی شادیاں مت کرو. اگر ہمارا معاشرہ، ہم مسلمان ان چیزوں پر عمل کریں، اپنے بچوں کو عمل کرائیں، تو شاید ہمارے اوپر وہ الزامات نہ لگیں جو آئے تو لگتے رہتے ہیں مختلف لب کے ہاتھ اور نہ جانے کس قسم کا. دوسروں نے تو بعد میں الزام لگایا ہمارے اوپر، سب سے پہلے تو ہم نے قرآن مجید کی آیت کو ہی پسے پشت ڈال دیا. تو ظاہر ہے کہ کتاب و سنت کو ہم چھوڑیں گے، کتاب و سنت کو ہم توجہ کے لائق نہیں سمجھیں گے، اور جب قرآن ہی ہمارے لیے غیر معیاری ہو جائے گا، قرآن ہی پر ہم اعتراض کر کے بیٹھ جائیں گے، قرآن ہی پر ہم پابندیوں کی بات کہہ دیں گے، تو پھر رہ کیا جائے گا، کیا بچے گا، کیا تعلیمات بچیں گی. تو قرآن مجید کی بنیادی آیت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. اللہ رب العالمین کی مار کو ہم پر جو ہوئی وہ ہوئی، اور اسی مار کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے ہم پر غلط الزام لگا رہے ہیں، اور ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے رسول کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک چیز یہ، اور دوسری چیز لڑکی کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے عرض کیا کہ معیار دونوں طرف قائم کیا گیا. عام طور پر تو آپ یہی سنتے ہیں کہ صاحب لڑکے والوں کا یہ معیار ہے اور وہ معیار، ان کو اتنا جہیز چاہیے، ان کو ایسی لڑکی چاہیے، ویسی لڑکی چاہیے وغیرہ. لیکن اس معاملے میں لڑکی والے بھی کم مجرم نہیں. میں دو احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد سنجیدگی سے غور کیجیے گا.
کہ ہم نے کیا معیار قائم کر رکھا. ایک حدیث لڑکے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. عام طور پر لڑکا جب اپنی شادی کرنے چلتا یا لڑکے کے گھر والے جب اپنے لڑکے کے لیے لڑکیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب ڈھونڈتے ہیں لڑکیوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، خاندان اور شکل و صورت، اور آخر میں آپ نے فرمایا والدینہا، دینداری. لڑکے والے دیکھنے چلتے ہیں لڑکی کو تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کتنی مالدار، اس کا باپ کتنا مالدار ہے، کیا دے گا، مکان کیسا ہے، کتنی زمین جائیداد ہے، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، حسب و نسب، خاندان کتنا بڑا، کیسی. آج کل تو لوگ ہائٹ بھی ناپنے لگتے ہیں، کتنی ہائٹ کی. آپ دیکھتے ہوں گے اشتہار، اتنے فٹ اتنے انچ کے لڑکے کے لیے اتنے فٹ اور اتنے انچ کی لڑکی درکار ہے. لڑکی والا اپنے اشتہارات دیتا فلاں خاندان فلاں برادری کے فلاں سا لڑکی کے لیے ایسا لڑکا درکار. اور آخر میں آپ نے فرمایا والدینہا، کچھ لوگ ہیں جو دینداری دیتے، اتنے گنے ہوں گے دینداری دیتے. فاظفر بذات الدین، آپ نے امت کے نوجوانوں کو شادی کرنے والے لڑکوں اور مردوں سے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، تم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرو دیندار لڑکی سے شادی کر کے. یعنی اگر واقعی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، گھریلو ماحول کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، پیار و محبت کے ماحول کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہو، تو ممکن ہے کوئی لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہو، زیادہ مال و دولت اس کے پاس نہ ہو، جو تم نے معیار قائم کر رکھا ہے اسے اعتبار سے بہت اونچے خاندان کی نہ ہو، لیکن اگر دیندار ہے تم کو بھی راہ راست پر رکھے گی، تمہاری اولاد کو بھی دین سکھائے گی، تمہارے گھر میں بھی دین ماحول پیدا کرے گی. یہ آپ نے حکم دیا، رہنمائی کی کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی شادی کے لیے لڑکیوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں. آج دیکھیں ہمارا کیا معاملہ، ہم کیا چاہتے ہیں؟ دینداری تو بہت بات میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. بعض گھرانوں میں تو دینداری مایوس سمجھی جاتی ہے، ارے صاحب وہ تو برقع اڑتی، وہ تو پردہ اڑتی، وہ تو دوپٹہ سر پہ اڑتی، وہ تو کہیں لے جانے کے لائق نہیں ہے، اس کو تو ساتھ کہیں رکھا نہیں جا سکتا ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی. ماڈرن لڑکی سے شادی نہیں کی بغیر. ظاہر ہے اس کا نتیجہ ہوگی جب جیسے ماڈرن آتی ہے ویسے ماڈرن آپ کو بنا دیتی ہے، وہ پھر آپ کو کھانا تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ بھی ماڈرن ہے، آپ بھی ماڈرن ہے، تو ظاہر ہے چائے وہی کو بنائے آپ بھی چائے بنا کے، کھانا وہی کو بنائے آپ بھی کھانا بنائیے. اتنی ماڈرن ہے کہ آپ بھی آفس جاتے ہیں وہ بھی آفس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے بچوں کی دیکھ بھال وہی کیوں کرے گی، آپ بھی کیجیے وغیرہ. تو اب نہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہ اس کے پاس ٹائم ہے. تب رکھتے ہیں آیا کو، تب رکھتے ہیں دائیوں کو، اور اس کے بعد جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ ہمارے اولاد کے سامنے پہلے کے سامنے. تو یہ تو ہوا لڑکیوں کا معاملہ. لڑکی والوں کے لیے کیا؟ ان کے لیے معیارات کم نہیں، ان کو بھی چاہیے سروس مین ہو، بینک بیلنس ہو، 4 ویلر کا مالک ہو،
اتنی بڑی بلڈنگ ہو، اتنا بڑا فلیٹ ہو، بڑا یاد آ دیکھا کہ ہم جیسے گاڑی واڑی کو اپنی شادیوں کو طرف جاتے ہیں، ملا سے شادی کریں۔ ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی آپ کی بات، دیندار متشرع بظاہری طور پر شریعت کے پابند، داڑھی بھی رکھے ہوئے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے بتایا فلاں لڑکا ہے، دیندار ہے، جس نے جیسے بتایا وہ سمجھے کہ کیا واقعی یہ کہا تھا کہ نہیں، میں وہ بات نہیں کرنا۔ ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میری لڑکی اس لڑکے کی دینداری کا کیا جائزہ دے گی؟ ان کو تو سروسمین چاہیے، ان کو تو ایسا چاہیے کہ انہی کی لڑکی جیسا، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، ضرورت پڑ جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ آج تو ہم لوگ گاڑی کو بہت مالی سمجھتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے کے لیے کم معیار قائم نہیں کر رکھا، بہت اونچوں کے معیار، ہمارا بھی بہت اونچا دماغ ہے لڑکوں کی تلاش کے لیے، اس لیے نہ لڑکوں کو لڑکیاں مل پا رہی ہیں اور نہ لڑکوں کو لڑکے مل پا رہے ہیں، دونوں طرف معاملہ دو طرف ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اپنی لڑکی کے لیے، تمہاری اپنی بہن کے لیے، جو بھی جس کا اینیملی کے پاس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، عورت سے شادی کرنے کے لیے ایسا آدمی شادی کا پیغام دے، ترضون دینہ وخلقہ، جس کے اخلاق تم جانتے ہو کہ بااخلاق، جس کا تم دین جانتے ہو کہ دیندار آدمی، دیندار لڑکا ہے، متشرع ہے، جھوٹ نہیں بولتا، نمازوں کا پابند ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، غلط انداز میں کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں، تو فزوجوہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ دیندار ہے، بااخلاق ہے، تو اس سے تم اپنی لڑکی کی شادی کرو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دینداری کو دیکھیں، وہاں پر بھی دینداری تھی، لڑکے سے بھی کہا گیا تھا کہ مختلف انداز میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، تم دیندار لڑکی کو پسند کرو کہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لڑکی والوں سے بھی کہا گیا کہ اگر تم دیندار بااخلاق لڑکے سے شادی نہیں کرو گے اور دیکھو گے معیار بڑے اونچے اونچے، تو ظاہر ہے لڑکی ایسی بیٹھے رہ جائیں گے، لڑکے ایسے بیٹھے رہ جائیں گے، اس کے بعد کیا نتیجہ ہوگا؟ بد اخلاقی کہاں پہنچ جائے گی، بدکاریاں کہاں پہنچ جائیں گی، اسی کی طرف اور اسی سے ڈرایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دیندار لڑکوں سے اپنی لڑکوں کی شادیاں نہیں کی، تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین پہ فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ آج کی جو بے حیائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، جو بدکاریاں ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے آج جس طریقے سے لڑکیوں پر جو حملے ہم دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کی عصمت و آبرو پر جو حملے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انہی دونوں حدیثوں سے ہماری روح گردانی کا نتیجہ ہے۔ نہ لڑکے والوں نے وہ معیار رکھے جو معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تھے، اور نہ لڑکی والوں نے وہ معیار رکھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اور بھی مجھے کہنا تھا، وقت ختم ہو گیا، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ
اگلے جمعے میں بھی اس سلسلے کے درد مندانہ کوئی خطیبانہ انداز میں درد مندانہ انداز میں آپ سے یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہنے کی، تاکہ ہم اور آپ سوچیں، ہم اور آپ سوچیں جو میں نے آپ سے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ نہ کسی لڑکی کو اپنی جان گنوانی پڑے اور گھر کے ماحول سے تنگ آ کر کوئی لڑکا بھی اپنے کسی ڈپریشن میں نہ چلے، ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی پریشانی نہیں، لڑکیوں کے ذریعے سے بھی ہمارے گھروں کے ماحول اس طریقے سے خراب ہوتے ہیں کہ لڑکی بھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، مرد بھی پریشانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں، سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے دین کے سارے احکام اور دین کے سارے کام آسان ہیں، ویسے ہی یاد رکھیں کتاب و سنت کے مطابق شادی اور بیاہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے اور آپ نے بنا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ لانا، ہمارے ماحول کو کتاب و سنت کے مطابق ماحول بنانے کی توفیق، ہمیں تمام امور میں کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والحكيم إنه تعالى جواد كريم مجيد أمة الرسول الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔